اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے فارحہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ ارباز اپنی ماں کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ فارحہ کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، ماں غصے میں بولی۔ ارباز چیخو چلاؤ، شادی تو وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ فارحہ ارباز کے ماموں کی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، ماڈرن بھی تھی، لیکن ماں کو پسند نہیں تھی۔ فارحہ اور ارباز ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، لیکن ضد ماں کی تھی۔ ماں نہ جانے کیوں فارحہ کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ ارباز بینک میں جاب کرتا تھا، اس ماہ اس نے گھر تنخواہ نہ دی۔ باپ نے پوچھا، ارباز بیٹا کیا تنخواہ نہیں ملی؟ اس ماہ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب میری اس گھر میں کسی نے سننی ہی نہیں تو تنخواہ نہیں ملنی۔ اصل میں اونچی آواز میں ماں کو سنا رہا تھا۔ ماں غصے سے بولی، رکھ لو پیسے، ہم کو نہیں چاہیے تنخواہ۔ جب تم نہیں کماتے تھے ہم کوئی بھوکے تو نہیں سوتے تھے۔ ارباز نے بابا سے بھی کہا، بابا جان اب کہو نا ماما سے، فارحہ کے لیے مان جائیں۔ بابا چاول والی تھالی نیچے رکھ کر بولے، اور بھائی، او بھائی مجھے معاف کر، کیوں مجھے مروانا چاہتا ہے ماں سے اپنی؟ میں تو پہلے ہی شوگر کا مریض ہوں۔ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا حد ہوتی ہے، ویسے ڈرنے کی بھی فارحہ بہت خوبصورت تھی، باتیں کرنے میں تمیز، اور پھر ارباز کو محبت کا دکھ مل ہی گیا۔ فارحہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ ارباز تو کچھ دن خاموش رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی، گھر آتا اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ ماں سمجھتی تھی کسی بات کا غصہ ہے ارباز کو۔ باپ کمرے میں گیا، ارباز بیٹا یا ناراضگی ماں سے ہے؟ باپ سے تو بات کر لیا کرو۔ چھوٹی بہن بھی آ گئی، بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا ہم سب سے بڑھ کر آپ کو فارحہ ہے؟ جو وہ نہ ملی تو ہم کو چھوڑ دیا۔ بہن پاس بیٹھ گئی، ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ ارباز نے بہن کی طرف دیکھا، چھوٹی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہن نے بریانی بنائی تھی جو ارباز کی فیورٹ تھی۔ ثمر برا ارباز کے منہ کے پاس کیا، بھائی منہ کھولو۔ بہن نے ارباز کی طرف دیکھا، میری قسم ہے بھائی اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو آج۔ ارباز بہن سے بہت پیار کرتا تھا، پلیٹ ہاتھ سے پکڑی، مشرم بلیک میل کرتے ہو مجھے، میری فارحہ کسی اور کو دے دی۔ بہن مسکرانے لگی، اللہ پہ یقین رکھو، اس نے تمہارے لیے کہیں کوئی فارحہ سے بھی پیاری بہتر بنا رکھی ہوگی۔ پھر دن گزرنے لگے، ارباز آفس سے لوٹا تو بہن ارباز کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ باپ ہال میں بیٹھا رس گلے کا ڈبہ سامنے رکھا ہوا چائے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ باپ کے پاس بیٹھ گیا، خیر تو ہے نا بابا، آج بڑے رس گلے کھائے جا رہے ہیں۔ باپ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، پتر اب پتہ چکے گا، تم کو بھی بیوی ہوتی ہے کیا بھلا؟ مجھے کہتے ہو بابا ڈرپوک ہے، تمہارے امتحان کا وقت ہے اب۔ ارباز چونک کر بولا، بابا میں سمجھا نہیں۔ بابا نے کچن کی طرف اشارہ کیا، بھائی وزیر اطلاعات تمہاری ماں، اس سے پوچھ، مجھ سے بس رس گلے ملے ہیں، میں کھا رہا ہوں، باقی مجھ کو کچھ نہیں پتا۔ رس گلہ اٹھا کر منہ میں ہی ڈالا تھا، ماں کچن میں بولی، آگے میرا شہزادہ پتر، تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے میں نے۔ یہ سنتے ہی کھانستے لگا ارباز۔ ماں مسکرا کر بولا، کھاؤ کھاؤ رس گلے ماما، مجھے پوچھے بنا لڑکی پسند کر لی، یہ کیا بات ہے؟ ماں نے گونجدار آواز میں کہا، بات کچھ بھی ہو، بس میں نے پسند کر لی۔ دین اسلام جانتے، اسکول کا بھی BA کیا ہوا ہے، شکل و صورت بھی پیاری ہے، سب سے بڑھ کر سمجھدار اور با اخلاق ہے۔ ارباز رس گلے کا ڈبہ بابا کے سامنے سے اٹھا کر بولا، زہر میری زندگی میں گلے گا تو رس گلے آپ ہی نہیں کھائیں گے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، یار اپنی ماں سے جھگڑا کیا کر، مجھے تم دونوں کے معاملے میں نہیں آنا۔ دیوار پہ لگی دادی جان کی تصویر کو دیکھ کر بولا، دادا جی اچھا ہوا آپ جلدی سے دنیا سے چلے گئے، ورنہ ایسا بیٹا جو بیوی سے اتنا ڈرتا ہو، اس کو دیکھ کر اب ایسے شرم سے مر جاتے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارباز بابا کی طرف دیکھا، بولا، یار بابا مجھے نہیں کرنی شادی اس لڑکی سے، ماما سے بات کرو، آپ تھوڑی سی تو ہمت دکھا دو۔ باپ غصے میں آگا، اچھا یہ بات ہے، لے پھر جا، ایک مرد کی زبان ہے، نہیں ہوگی شادی تمہاری اس لڑکی سے۔ ارباز بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، واہ بابا واہ، شاباش، جائیے آپ کرے بات ماما سے بات۔ باپ جوتا پہنا کچن میں گیا، ارباز کی ماما سے کہنے لگا، بات سنو۔ ماما نے مڑ کر دیکھا، جی کہیں خیریت ہے نا؟
وہ بات یہ ہے کہ بیچارہ ارباز، ماما نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں کیا ارباز؟ ارباز کہہ رہا ہے بابا آپ شادی پہ پینٹ شرٹ پہننا۔ ماما مسکرانے لگی۔ عمر دیکھو اور شوق دیکھو، اور وہ 2 ہنڈیاں پڑی ہوئی ہیں نا، مجھے دھو کر دو جلدی سے۔ ہاتھ میں دیگچی پکڑی بابا دھونے لگے۔ ارباز نے سوچا کافی ٹائم ہو گیا، لگتا بابا نے بات کر لی ہوگی۔ کچن میں دیکھا ماں کھانا بنا رہی ہے، بابا ہاتھ میں دیگچی پکڑے دھو رہے ہیں۔ بابا نے ارباز کی طرف دیکھا، منہ پھیر کیا۔ ارباز پاس جا کر بولا بابا تھوڑی سی تو عزت رکھ لیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا ارباز لڑکی دیکھ لی نا؟ ارباز پاس بدل کر بولا بابا رگڑ کر دو دیگچی کو، یہ کہہ کر ہال میں جا کر بیٹھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں نے زبردستی شادی کروا دی ارباز کی۔ وہ لڑکی فارہہ کے جیسے بہت خوبصورت تو نہیں تھی لیکن پیاری تھی، گندمی سا رنگ، جینس سی آنکھیں، شرم و حیا والی تھی۔ دلہا بنا ہوا تھا، ماما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بتا دوں، دیکھنا طلاق دے کر بھگا دوں گا، 2 مہینے میں ہی آپ ضدی ہیں تو میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ ماں نے غصے سے دیکھا، شرم کرو، بکواس کرتے ہو، حیا نہیں آتی؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ بیچاری اتنی اچھی، اتنی معصوم سی ہے، میں نے لو میرج کرنی ہے، اگر اسے طلاق نہ بھی دی تو ایک اور کروں گا، وعدہ رہا۔ ارباز نے بے بسی میں غصے میں کچھ بھی بول رہا تھا، پھر بابا کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک یہ دیکھو فریم، میرا ابا لگا ہوا ہے، نکاح کا وقت ہوا۔ ارباز اور کنزا نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ رکھتی ہوئی کنزا کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں اور بھائی کے سائے میں ودا ہوئی۔ پہلی بار کنزا بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، ارباز پاس جا کر بیٹھا، گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری، لیکن کیا فائدہ تھا، کیا سیدھا کیا؟ سو جاؤ کنزا، مجھے تم سے اب کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلی رات تھی، کنزا کیا کہتی ارباز سے؟ ارباز موبائل پکڑا، گیم کھیلنے لگا۔ کنزا کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اٹھی، ڈریس چینج کیا، ارباز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارباز اگنور کیے ہوئے گیم کھیلتا رہا۔ کنزا نے دھیمی سی آواز میں پوچھا آپ مجھے سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ ارباز نے کروٹ بدلی، خاموشی سے موبائل رکھا، اٹھا، لائٹ بند کی، سو گیا۔ کسی لڑکی پہ یہ لمحہ، پہلی رات اور ہم سفر کا ایسا رویہ بہت درد دیتا ہے۔ آہستہ بولی میں پسند نہیں ہوں آپ کو؟ میں جب چھوٹی تھی نا، بابا کہا کرتے تھے بہت پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا کوئی شہزادہ ملے گا میری بیٹی کو۔ مجھے بابا کے وہ الفاظ یاد ہیں، آپ ہی میری دعا میں مانگے گے وہ شہزادے ہیں، آپ بات کریں نا مجھ سے۔ ارباز سو چکا تھا، فجر کی اذان ہونے لگی۔ کنزا اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ ارباز سویا ہوا تھا، نماز ادا کی، آواز پہ سر پہ ہاتھ رکھا۔ اٹھ جائیں، ارباز نے غصے سے دیکھا۔ میں نہیں اٹھنا، سونے دو مجھے۔ اتنے میں ماں کے دروازے پر دستک دی، ارباز اٹھ گیا۔ ولیمہ رسم ادا ہوئی، زندگی اپنے سفر پہ چلنے لگی۔ کنزا نے سارے کمرے میں چیزیں ترتیب سے رکھی، لیکن دانش تنگ کرنے کے لیے سامان بکھیر دیتا، کنزا خاموش رہتی۔ ایک دن جھاڑو لگا رہی تھی، ارباز کاغذ پھاڑ پھاڑ کر پھینکنے لگا، پھر کہتا صفائی بھی کرنا نہیں آتی، اور ماما کہتی تھی بڑی سمجھدار کام والی ہے۔ ماں دیکھ رہی تھی، ماں غصے سے بولی کیوں تنگ کر رہا ہے اسے، شرم کر، شرم اٹھا، کمرے میں چلا گیا۔ کنزا کو آواز دی میرا سر دباؤ، کنزا پاس آئی، ارباز کے پاس بیٹھ گئی، سر دبانے لگی، زور سے دباؤ نا۔ کنزا مسکرانے لگی مجھ میں اتنا زور؟ ارباز غصے میں بولا چھوڑو، جاؤ میرے کپڑے پریس کرو۔ وہ جان بوجھ کر ستاتا تھا۔ کنزا بھی کبھی کبھی کسی بات سے انکار نہ کرتی۔ ڈنر کا وقت تھا، آج کھانے سے خوشبو بہت پیاری آ رہی تھی۔ کھانا کھانے لگا، واہ واہ کیا مزہ کے شامی بنائے ہیں، اور یہ بریانی کیا کمال کی ہے، واہ۔ ارباز طریقے کر رہا تھا کہ بہن بولی بھائی یہ کھانا آج بھابی نے بنایا ہے۔ ارباز نے لہجہ بدل لیا، اتنا گھٹیا کھانا آج تک نہیں کھایا میں نے۔ بہن مسکرانے لگی، بھائی بس کریں بس۔ ارباز کا بہت خیال رکھتی تھی کنزا، لیکن ارباز کبھی محبت برا کوئی لفظ نہ کہتا تھا۔ کنزا جانتی تھی ارباز مجھے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ گھر بسانا چاہتی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی، گھر کے کام کاج سب خود کرتی، ساس کو ماں بنا لیا، کبھی تھکن یا غصے کی شکل ماتھے پہ نہ آئی۔ میرے کپڑے دھونے والے پڑے ہوئے ہیں، 2 دن سے کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں دھو رہی تم؟ کنزا پیار سے بولی، ارباز آپ کے دوسرے سب کپڑے دھلے ہوئے ہیں، وہ پہن لو نا، وہی ایک ڈریس ہی پہننا ہے آپ نے۔ ارباز غصے میں چلایا، جو میں کہتا ہوں وہ کیا کرو بس۔ سردی کی رات تھی، دھند چھائی ہوئی تھی، ارباز غصے میں بولا جاؤ ابھی دھو کر آؤ۔ کنزا دھیمے لہجے میں بولی ارباز
صبح دھو دوں گی نا۔ ارباز غصے میں تھا یا تنگ آ رہا تھا۔ کنزا اٹھی، ٹھنڈے پانی سے کپڑے واش کیے، سردی سے کانپ رہی تھی۔ کمرے میں ارباز سو چکا تھا۔ ارباز نہ پیار سے بات کرتا تھا، نہ کوئی محبت بھرے کوئی لفظ بولتا تھا، نہ کوئی حقوق ادا کرتا تھا، بس روکھا سا لہجہ رکھتا کنزا کے ساتھ۔ کنزا برداشت کرتی، خاموش رہتی۔ وہ جتنی بھی تھکی ہوئی ہوتی نماز کی وہ مانتی، آنکھوں میں حیا اور صبر کا دامن وہ تھامے رکھتی۔ ارباز، مجھے امی کے گھر جانا ہے کچھ دن رہنے کے لیے۔ ارباز نے منع کر دیا، نہیں جانا، آپ کوئی ایک لفظ نہ بولنا، سمجھی؟ کنزا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ارباز کہاں سننے والا تھا اس کی بات۔ ارباز ہال میں بیٹھا تھا کہ ماں پاس آئی۔ ارباز بیٹا چھوڑ آنا کنزا کو، کچھ دن ماں کے پاس رہ لے۔ ارباز کو بہت غصہ آیا، جب میں نے منع کر دیا تو ماما سے کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ کمرے میں گیا، کنزا کپڑے پریس کر رہی تھی۔ تم کو سمجھ نہیں آتی ایک بات، میں نے منع کیا تھا نہ، نہیں جانا تو ماما سے کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ کنزا درد سے گھبراتے ہوئے بولی، ارباز درد ہو رہا ہے، مجھے پلیز ہاتھ چھوڑ دیں۔ ارباز نے غصے سے پاؤں بیڈ کو مارا، بیڈ کے کنارے پہ پاؤں لگنے سے زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ کنزا سہم گئی۔ ارباز اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں تو کچھ غلط کیا بھی نہیں ہے۔ میں نے ماما کو نہیں بتایا۔ وہ تو پھر خاموش ہو گئی۔ بولو کیا؟ وہ تو بکواس کرو۔ کنزا خاموش ہو گئی، اپنا دوپٹہ ارباز کے پاؤں پہ رکھا، یہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ ارباز غصے سے باہر چلا گیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ کنزا رونے لگی، کافی دیر تک روتی رہی۔ ارباز، میرے یہ خواب نہیں تھے جو میرے ساتھ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ مجھے تو کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا جو میرے ساتھ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ میرا قصور وجہ نہیں پتا۔ پھر اٹھی، کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ ماں نے پوچھا، بیٹی تم گئی نہیں خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرانے لگی، ماما 2-3 دن بعد جاؤں گی۔ ارباز کہہ رہے تھے تنخواہ مل جائے پھر چلی جانا۔ ڈنر کرتے ہوئے ماما نے ارباز سے کہا، بیٹا تم نے چھوڑ آنا تھا نا کنزا کو، اس پہ ماں کا دل کا دورہ پڑا ہے۔ یہ سن کر ارباز شرمندہ سا ہونے لگا، کتنا کچھ بول دیا کنزا کو، وہ ایک لفظ نہ بولی۔ ڈنر کیا، کمرے میں گئے تو کہنے لگا، بیگ پیک کر لو، کل چھوڑ آؤں گا۔ کنزا مسکرانے لگی، نہیں ارباز، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ آپ باتیں، درد تو نہیں ہو رہا پاؤں پہ؟ ارباز سوچ رہا تھا کہ عورت کا دل بھی کتنا بڑا ہوتا ہے، محبت میں نباہ میں سب درد بھول کر رشتہ نبھانے میں ہر حد سے گزر جاتی ہے۔ لیکن کیا کرتے، وہ کسی اور لڑکی سے بھی پیار کرنے لگا تھا۔ کنزا کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتا، اس لڑکی سے دل چلتا تو کنزا کا، لیکن کیا کہتی اس سے جس نے کبھی محبت سے بات کرنا تو دور ہاتھ تک نہ لگایا تھا، اسے اتنا بے عزت کرتا تھا بات پر کنزا کو وہ رو پڑتی لیکن شکوہ نہ کرتی۔ کنزا پاس بیٹھی تھی، اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا، اچھا جان، شادی پہ کیا پہنو گی؟ کہ میں تم کو سرپرائز گفٹ دوں گا، بس ہنس کر باتیں کر رہا تھا گرل فرینڈ سے۔ کنزا دودھ سن رہی تھی، غصے تو بہت آ رہا تھا لیکن ہے بے بس۔ بارش ہو رہی تھی بہت تیز۔ کنزا باہر جانے لگی، کنزا کو بخار تھا۔ ارباز نے منع کیا، کنزا باہر نہ جا، بخار ہے۔ کنزا پھر بھی جانے لگی، آپ نے گرل فرینڈ سے باتیں کرنی ہے، ساری رات میں باہر سو جاؤں گی۔ کنزا باہر جانے لگی، دانش نے ہاتھ پکڑ کر دبایا، سنتی نہیں ہو تم؟ یہی لیٹ جاؤ، باہر نہ جاؤ بارش میں۔ بہت تیز بخار تھا کنزا کو، لیکن ارباز کو کیا پرواہ تھی، وہ تو دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن بات حد سے گزر گئی، دانش اپنے گرل فرینڈ سے کہنے لگا، میں اس پاگل عورت سے جان چھڑوا لوں، بس پھر ہم شادی کر لیں گے، طلاق دے دینی ہے میں نے اس کو۔ کنزا کا صبر ختم ہو گیا، چیخ کر ارباز کے ہاتھ سے موبائل پکڑا، اس لڑکی کو اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی، بہن میرا گھر نہ برباد کرو، اللہ کا واسطہ تم کو میں بہت درد سہ رہی ہوں۔ ارباز نے کنزا کے منہ پر تھپڑ مار دیا، تم نے میرے ہاتھ سے موبائل کیوں چھینا؟ اتنی ہمت، کنزا کے قدموں میں گر گئی۔ ارباز کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیوں مجھے درد دیتے ہیں آپ سے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا میں نے، کبھی کچھ مانگا بھی نہیں، پھر کیوں ارباز آپ کرتے ہیں ایسا؟ ارباز میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ ارباز غصے سے چلایا، بس مجھے تم سے نہ چاہتے ہوئے بھی نفرت ہے، کہا تھا ماں سے مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی، زبردستی کروا دی، جاؤ بار میں تم
वहाँ भी शोर सुनकर आ गई। वहाँ की तरफ देखकर बोला, मैं इसे तलाक दे दूंगा, इसे बेच दूंगा इसके घर। वहाँ गालियाँ देने लगी, अरबाज खुदा का खौफ करो, इतनी अच्छी लड़की को भी रुसवा ना करो। मैं सब देखती समझती हूँ कि तुम इस बेचारी के साथ करते हो। किंजा रो रही थी। अरबाज ने कहा, या तो ये रहेगी इस घर में या फिर मैं। माँ ने समझदारी से काम लिया। कुछ दिन के लिए किंजा को मेरे भेज दिया, अरबाज को भी अकल आ जाएगी। किंजा रोते हुए चली गई। अरबाज के सामने जाते हुए हाथ जोड़ रही थी, तलाक न देना। अरबाज। कुछ दिन गुजरे, किस्मत ने खेल खेला। अरबाज बीमार रहने लगा। अरबाज को बहुत वोमिटिंग होती थी, जो भी खाता हजम न कर सकता। मेजे की कुछ प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर से इलाज करवाता, लेकिन हालात ने दिन के साथ बुरे होते जा रहे थे। वोमिटिंग से हालत बहुत बुरी हो गई, कमजोरी होने लगी। गर्लफ्रेंड छोड़ गई। माँ बीमार थी, भला बार बार कपड़े कैसे धोती। बहन की शादी हो चुकी थी। किंजा के साथ जो किया था, इसके बाद इसके अमीर लगाना था। कोई दवा असर न कर रही थी। चारपाई पे पड़ गया। किंजा को पता चला, वो तड़पने लगी। नहीं कुछ भी हो, अरबाज हम सफर है मेरा। वो गाढ़ा देख अरबाज का रंग पीला पड़ चुका है, मक्खियों ने गिरा हुआ था, सो रहा था। जिस समय बहुत कमजोर हो चुका था। माँ देखकर रोने लगी, बेटी देखना क्या हो गया अरबाज को। किंजा ने हौसला दिया, मामा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। अरबाज ने आँख खोली, सामने किंजा थी। किंजा ने माथा चुमा, अरबाज पागल, ये क्या हाल बना लिया है तुमने। अरबाज नजरें न मिला पा रहा था। खामोश हो गई। बोलो क्या, वो तो बकवास करो। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। जब भी अरबाज वोमिटिंग करता, किंजा अपने हाथ आगे कर लेती, फिर अरबाज का मुंह साफ करती, सर दबाती, हौसला देती, अरबाज आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पास बैठकर तलावत करती रहती। किंजा ने बहुत केयर की अरबाज की, और मौजूदा हुआ कि अरबाज को शिफा होने लगी। डॉक्टर खुश थे, इतनी अच्छी बीवी है इसकी जो इसका इतना ख्याल रखती है। किंजा की गोद में सर रखा, हाथ पकड़ा, होंठों के साथ लगाया, चूमने लगा। फिर चीख चीख कर रोने लगा, किंजा माफ कर दो मुझे। वो हाथ चूम रहा था। किंजा का हाथ जोर से पकड़ लिया, मुझसे दूर ना जाना किंजा, मैं कभी तुमको दुख ना दूंगा। किंजा की आंखों में आंसू थे। अरबाज मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा फर्ज है आपका ख्याल रखना। अरबाज कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। घर आ गए। किंजा खाना बना रही थी। किचन में आए, हाथ में गुलाब का फूल लिए, किंजा को सीने से लगाया, फिर मोहब्बत का इजहार करते हुए गोल्ड रिंग पहनाई किंजा को। किंजा बहुत खुश थी। अरबाज बाहों में भरकर बोला, आज हमारी शादी को 2 साल हो गए। किंजा बर्तन धोने लगी कि अरबाज ने हाथ से प्लेट ले ली। नहीं किंजा मेरी जान, तुम माँ बनने वाली हो, थक जाती हो, लाओ बर्तन मैं धो देता हूँ। किंजा ने मना भी किया, लेकिन अरबाज बर्तन धोने लगा। देगची पकड़ी धो रहा था कि बाबा किचन में आ गए। देखकर मुस्कुराने लगे, वाह बेटा वाह, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे। अरबाज कुछ कहना चाहता था कि बाबा ने कहा, पुत्र डर नहीं, मोहब्बत होती है ये। अरबाज शर्माते हुए मुस्कुराने लगा। आज वो वक्त था, किंजा को सर दर्द भी होता तो अरबाज तरफ उठता। किंजा के बिना अब एक पल क्या, एक सांस ना ले सकता था। वही अरबाज जिसे नफरत थी किंजा से, आज किंजा के सब्र बर्दाश्त निभा की मोहब्बत के सामने सर झुकाए सजदे में था। हर ख्वाहिश पूरी करता, बिन मांगे सब कुछ ला देता। औरत होना को मजाक नहीं है। औरत का दिल बहुत मार लहजे बर्दाश्त करके भी हम सफ़र के 2 बोल मोहब्बत के सुनकर सब दर्द भूल जाती है। आज भी न जाने कितनी किंजा किसी बेरहम अरबाज की मोहब्बत को तरस रही है। अपने हम सफ़र को वक़्त इज्जत देकर देखो, वो तुमको पलकों पे ना बिठा ले तो कहना, वरना तलाक देती ज़ुबान वो भौंकते कुत्ते तो जगह जगह मिल जाते हैं।